السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عورت کا گھر کون سا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایسے میں لوگ چائے اور کافی مزہ لے لے کر کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور کچھ منچلے آئس کریم کے مزے لے رہے تھے اور بدلتے موسم کے خوب مزے کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران فضا میں کسی کی سسکیوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ ایک بوڑھی ماں جی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ راہ چلتے لوگ اس بوڑھی ماں جی کو بھکاری سمجھ کر ان کی طرف سکے اور نوٹ اچھال رہے تھے، اور وہ ہر ایک سے کہہ رہی تھی کہ میں بھکاری نہیں ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، مگر کوئی ان کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہر کوئی بس اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ ہر طرف اب مکمل اندھیرا چھا گیا تھا اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ بوڑھی ماں جی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی۔ تب ہی ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ اس کی پچھلی سیٹ سے ایک کافی خوبصورت اور باوقار عورت نکلی، جس کی عمر دیکھنے میں 30 سے 31 سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ وہ نکل کر ماں جی کے پاس آئی اور نرمی سے پوچھا، ماں جی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ معزز سامعین، ان ماں جی کو یہاں پر بیٹھے صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اب تک کسی نے ان کی طرف توجہ تک نہ دی۔ یہ پوچھنا تو دور کی بات کہ وہ یہاں سردی میں فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھی ہیں۔ اس عورت کے منہ سے اپنی فکر میں اتنی محبت سے بولے گئے الفاظ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ پڑے تھے۔ روڈ لائٹ کی روشنی کی وجہ سے وہ ان کے چہرے پر آنے والے آنسو دیکھ سکتی تھی اور پریشانی سے ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس پر اس اماں جی نے روتے ہوئے اس عورت کو حیرت سے دیکھا۔ ماں جی کیا ہوا ہے، آپ کی رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے پریشانی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اور کیا کروں بیٹی، اب تو میرے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ صبح سے یہاں بیٹھی ہوں، کوئی راہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ آنسوؤں اور سسکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ کیا آپ اپنا گھر کا راستہ بھول گئی ہیں ماں جی؟ اس عورت نے ماں جی سے کہا۔ اس نے ان کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ شاید وہ گھر کا راستہ بھول گئی ہیں، اس لیے اس خاتون نے فکر مندی سے اماں جی سے پوچھا۔ معزز سامعین، وہ یہ پوچھ رہی تھی اماں جی سے، کیا آپ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہیں؟ وہ بولی، نہیں بیٹی راستہ تو وہ بھولتے ہیں جن کا کوئی گھر ہوتا ہے، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ان کے آنسو اب شدت پکڑ چکے تھے۔ بیٹی عورت کا کوئی گھر ہوتا ہی کب ہے؟ پیدا ہوتی ہے تو باپ کو ودا کرنے کی فکر کھائی جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے باپ کا گھر اس کا ہے، مگر وہ گھر اس کا ہوتا ہی نہیں۔ پھر شوہر کے گھر جاتی ہے اور سمجھتی ہے یہ گھر اس کا ہے، اس کو خوب سجاتی ہے، مگر وہ گھر بھی اس کا ہوتا ہی نہیں۔ وہ ساری زندگی اپنے گھر ہی ڈھونڈتی رہتی ہے، مگر اس کا گھر تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ بات تو معزز سامعین سچ ہے۔ وہ سسکیوں کے ساتھ شدت سے رو رہی تھی اماں جی۔ پتہ نہیں کیوں اس کو بھی اپنے دل میں تکلیف سی محسوس ہوئی۔ اس کے پاس ان کے لیے کوئی تسلی کچھ بھی نہ تھا، بس وہ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد بولی، اٹھے ماں جی میرے ساتھ چلیں آپ۔ وہ بغیر کچھ پوچھے ان کے ساتھ چل پڑیں۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی چلانے والے کو پتہ تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ 10 منٹ کے بعد ایک خوبصورت سے 2 منزلہ گھر کے سامنے تھے۔ وہ عورت خود نکلی اور ساتھ ہی ماں جی کو نکالا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے اس طرف اور پھر گھر کی طرف دیکھا۔ اس کے دروازے کے ساتھ اولڈ ہوم کی تختی لگی ہوئی وہ دیکھ چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ابھرنے والا شکوہ اور وہ آنسو دیکھ چکی تھی، مگر کچھ نہیں بولی اور ماں جی کو لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ وہ بھی خاموش سا شکوہ لیے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ جب اندر ہال کا دروازہ کھولا تو اندر بہت چہل پہل تھی، بہت سی عورتیں اور مرد موجود تھے۔ کیا بتاؤں معزز سامعین اس اماں جی کی سٹوری، یہ ہر عورت کی کہانی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں اور کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ اس کو دیکھ کر ایک نوجوان لڑکی نے ماں جی کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ ان عورتوں میں سے ایک نے اس سے کہا، ماروی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کرے گی۔
اس بوڑھی عورت نے تھوڑے غصے سے پوچھا۔ سب ہی ماروی عادل سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ سب اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ان سب کی باتوں کو مسکرا کر جواب دینے کے بعد وہ ماں جی کی طرف آئی اور کہا، یہ ہے آج سے ہماری فیملی کی ایک اور فرد۔ ہماری فیملی پر ماں جی نے اس طرف دیکھا، وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس زمین پر بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، آپ کو کیا لگا میں آپ کو کسی اولڈ ہوم چھوڑوں گی اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی؟ ماں جی یہ اولڈ ہوم ضرور ہے، مگر یہ گھر ہے ان سب کا، میرا، ہمارا۔ یہ وہ گھر ہے جس میں سب محبت سے، عزت سے رہتے ہیں۔ یہ سب میرے لیے میری مائیں اور باپ ہیں۔ میں ان سب سے، آپ سب سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی اپنی سگی ماں سے، اور میں تو سارا دن ادھر ہی ہوتی ہوں۔ یہ میرا گھر ان سب کا بھی گھر اور آپ کا بھی ہے۔ ماں جی اس کی محبت بھرے انداز کو دیکھ کر پھر سے رونے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور کہا، اب نہیں۔ اور پھر ایک لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، نادیہ، اماں جی کا بہت سا خیال رکھنا۔ اور پھر ماں جی سے بولی، ابھی میں گھر جا رہی ہوں اور میری بیٹی میرا انتظار کرے گی۔ یہاں پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب آپ کا پورا خیال رکھیں گے، اور صبح تو آپ کی یہ بیٹی خود آ جائے گی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ ماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سب کو خداحافظ کہتی چلی گئی، مگر اس کو اندر کچھ چبھ رہا تھا۔ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچی اس سے لپٹ گئی۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کو پیار کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ صوفے پر بیٹھا شخص ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا تھا۔ مما، میں آپ سے ناراض ہوں، ماما کی گود میں بیٹھ کر اس نے کہا۔ ماما کی جان، ماما سے کیوں ناراض ہے؟ اس نے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما کی جان کہ پاپا بھی آپ سے ناراض ہیں، صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ دیر سے گھر آئی ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ میری جان، کسی کو آپ کی ماما کی مدد کی ضرورت تھی، اس لیے آپ کی ماما لیٹ ہو گئی۔ آج کے بعد میں کبھی لیٹ نہیں ہوں گی، اس نے اپنی بیٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پکا؟ بالکل پکا، اس نے سر ہلا دیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تم رو رہی ہو؟ کسی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر سے یوں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور کب سے وہ رونے میں لگی تھی۔ اس نے ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کے کندھے پر سخت دیا۔ اب اس کی آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ ماروی، کیا بات ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، مگر پلیز اس طرح رو تو مت، اس نے اپنائیت سے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ اس سے کیا کہتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس انسان سے کیا کہتی جس نے اس کو ملکہ کی طرح رکھا تھا؟ اس کا کوئی گھر نہیں۔ اس معاشرے میں عورت چاہے باپ کے گھر شہزادیوں کی طرح رہتی ہو یا چاہے شوہر کے گھر، مگر ملکہ کی طرح پھر بھی ساری زندگی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کیا پوچھیں اس سے کہ عورت کا گھر کون سا ہے؟ کیا پوچھے عورت کا گھر کیوں نہیں ہوتا؟ بس اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی جا رہی تھی، بولی، کچھ نہیں۔ معزز سامعین، اس بات کو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ میری بھی یہی رائے ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہے یا آپ کی سمجھ، سوچ کچھ کہتی ہے اس بارے میں، تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں، مجھے اس کا رپلائی کریں۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آتی ہے جو اس کے سچ پہ مبنی ہے، تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔